السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اگر کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے، اگر وہ ایماندار ہے تو شروع میں وہ ایک نمبر مال بیچ رہا ہے۔ ایک نمبر مال جب وہ بیچے گا مارکیٹ کے اندر تو لوگ اس سے خریدیں گے، لوگ اس پر پھر اعتماد بھی کریں گے کیونکہ ایک نمبر مال بیچ رہا ہے۔ اگر اس کا مال بکنا سٹارٹ ہو جائے، اس پر لوگ اعتماد کرنا شروع ہو جائیں، اس کا مال پھر زیادہ بکے گا۔ جب وہ پھر مشہور ہوگا مارکیٹ کے اندر تو لوگ اس کے پاس زیادہ آئیں گے، زیادہ لیں گے، کیونکہ وہ ایک نمبر مال بیچ رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ بے ایمان ہو جائے اور 2 نمبر مال بیچنا بھی سٹارٹ کر لے، تب بھی اس کا مال بکے گا۔ کیونکہ وہ پہلے ایک نمبر مال بیچ رہا تھا، لوگوں نے اس پر اعتماد کیا، کیونکہ اب وہ بے ایمان تو ہو گیا ہے لیکن لوگ اس پر اعتماد کر چکے ہیں۔ جب لوگ اس پر پہلے اعتماد کر چکے ہیں لہٰذا اس کا 2 نمبر مال بھی وہ خریدیں گے۔ انہیں بیچاروں کو کیا پتا۔ یہی طرز، یہی سٹائل جناب جہلم کے اندر انجینئر محمد علی مرزا نے اپنایا۔ وہ کس طرح؟ جب وہ شروع میں آیا، اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا دفاع کیا، جو ان کے خلاف زبانیں کھولتے ہیں اس نے کہا ان کے خلاف زبانیں بند کرنی چاہیے۔ خاص طور پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی۔ کبھی کہا وہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ ابو سفیان جیسا کوئی اسلام کا دشمن نہیں تھا کہ جس نے اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا۔ ابو جہل تو مارا گیا تھا پہلی جنگ میں، اس کے بعد ابو سفیان نے لیڈ کیا، لیکن آج الحمدللہ ہم ان کا نام لیتے ہیں، بے ساختہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس وقت بھی، حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ بندہ ایمان لے آئے، کیونکہ ظاہر دشمنی تھی، اتنا اس نے نقصان پہنچایا تھا نبی کو تکلیف، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت غالب آئی، اس نے اسلام قبول کر لیا اور الحمدللہ صحابہ کرام نے ان کو ایز اے صحابی ایکسپٹ کر لیا۔ انہی کے بیٹے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں۔ کبھی کہا جو ان کے خلاف زبانیں کھولتا ہے اس کو اپنی زبانیں بند کرنی چاہیے۔ ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ہم ان کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولتے۔ کبھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ماموں ہیں، تو جو ان کے خلاف زبان کھولے گا یا ان کے خلاف بکواس کرے گا اس کا ناطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹوٹ گیا، اہل بیت کے ساتھ بھی ٹوٹ گیا۔ اب تھوڑی سی بات ماموں کے بیٹے کے بارے میں ہو جائے، یزید کے بارے میں، کیونکہ حضرت معاویہ ہمارے روحانی ماموں ہیں، ٹھیک ہے، ساڈے معاملہ پتر تے لگتا ہے یزید، پر وہی گل ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا اگر غلط کام کرے گا تو نوح علیہ السلام کی وجہ سے اس کو کوئی نہیں سپورٹ ملے۔ تو حضرت امیر معاویہ کی ایک بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں ہے، اور ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سسر ہے۔ کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی، پہلے بیعت سے بھی ٹوٹ گئی، یعنی اس کا رشتہ نہ رسول اللہ کے ساتھ ہے نہ آل بیت کے ساتھ ہے، ٹوٹ گیا۔ پھر اس نے کہا ہمیں اپنی زبانیں بند بھی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شیعہ اور رافضی ممبر رسول پہ یہ بات کرنا شروع کر دے کہ بھائیو کیا پدی کا شوربہ، ہم 1400 سال بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں جو بکواس کرتے ہیں ہمیں اپنی زبانیں بند کرنی چاہیے۔ ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کرنے والے؟ ہمیں اپنے ماں باپ کی، اپنے گھر والوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں کی، کہ ہم صحابہ کرام پر فتوے لگا رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے بے ایمان ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب یہ ممبر سے بات کرے گا اس کی پھینٹی لگے گی، کون سنے گا؟ ہاں، جو کسی مطلب فکر کو پریزنٹ نہیں کرتا ہوگا وہ تو قرآن پاک سے اور سنت سے صحیح بات جو ہے حق بات لوگوں تک پہنچا دے گا، تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جب اس نے یہ موقف بیان کیا، کیونکہ یہ موقف اہل سنت جماعت کا موقف ہے کہ سیدنا امیر کے خلاف زبان نہیں کھولنی چاہیے، وہ جلیل القدر صحابی ہیں، جو ان کے خلاف بکواس کرے گا اس کا رسول اللہ کے ساتھ ناطہ نہیں ہے، آل بیت کے ساتھ اس کا ناطہ نہیں ہے، یہی تو اہل سنت جماعت کا موقف ہے۔ اور یہی موقف جناب انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر، اپنی جو پچھلے کے لیکچر تھے اس کے اندر اس نے بیان کیا۔ جب یہ لوگوں کے اندر مشہور ہو گیا، لوگ اس پر اعتماد کرنے لگ گئے، پھر اس نے اصل اپنا رنگ دکھایا، بے ایمانی پہ اتر آیا، پھر اس نے صحابہ کے خلاف زبان کھولنی سٹارٹ کر دی۔ یہ کہتا ہے اگر میں اس دور میں ہوتا تو میں صحابہ کے خلاف تلوار نکالتا، خاص طور پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میں اپنی تلوار نکالتا۔ اب میں ان کے دور میں نہیں ہوں، اب میں ان کے خلاف اپنی زبان کھولوں گا۔ صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور وہ آ کے کہیں حدیثیں مار بیان نہ کرو، اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے نہ سر رکو ذرا، صبر کرو، ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، بس۔ تو تواڈے مولوی نے 20 لاکھ سانوں کی تنگ کرنگے، تسی جنہاں دا دفاع کر رہے ہو بھی باہر نکلا سی انہوں نے بھی گل مننی، اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں، اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے، لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی۔ 100 سال بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں جو بکواس کرتے ہیں ہمیں اپنی زبانیں بند کرنی چاہیے، لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، ہمیں اپنی زبانیں بند کرنی چاہیے۔ اس نے پچھلے اپنے لیکچر کے اندر کہا تھا کہ جو شخص ان کے خلاف زبان کھولے گا اس کا ناطہ رسول اللہ کے ساتھ ٹوٹ گیا، آل بیت کے ساتھ بھی ٹوٹ گیا۔ اور ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سسر ہے۔ کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی،
اہل بیت سے بھی ٹوٹ گئی. اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جو شخص ان کے خلاف بکواس کرتا ہے، ان کے خلاف زبانیں کھولتا ہے، وہ رافضی ہے، وہ شیعہ ہے، اہل سنت جماعت نہیں ہے. اس کے پچھلے لیکچر سے یہی ثابت ہوتا ہے. میں انشاءاللہ وہ آپ کے خط کلپ لگا دوں گا. اگر کوئی شیعہ اور رافضی ممبر رسول پہ بات کرنا شروع کر دے کہ بھائیو کیا پدی کا شوربہ، ہم 1400 سال بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں جو بکواس کرتے ہیں ہمیں اپنی زبانیں بند کرنی چاہیے. بہرحال اب میرا صاحب کیا کہہ رہا ہے؟ اب میرا صاحب کہتا ہے میں ان کے خلاف زبان کھولوں گا. یعنی یہ بدبخت شخص اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کے خلاف ہو گیا ہے. اب یہ ان کے خلاف زبان کھولتا ہے. اے امت مسلمہ کے مسلمانوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں، آپ اس فسادی شخص کو یہ مانتے یہ تحقیقی شخص ہے؟ نہیں، یہ تحقیقی شخص نہیں ہے، یہ ایک نمبر کا رافضی شخص ہے. اس شخص نے امت مسلمہ کے اندر فساد پیدا کیا. قرآن میں جب اللہ کہتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین کے اندر فساد پیدا نہ کرو، تو یہ کہتے ہیں ہم فسادی تھوڑے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. قرآن کہتا ہے دراصل یہی فسادی ہیں. یہی طرز مرزا انجینئر نے اپنایا ہوا ہے. اس نے اب آ کر امت کے اندر جو مسائل 14 سال پہلے اٹھے تھے، اس نے اب دوبارہ اٹھانا سٹارٹ کر لیا. امت کے اندر اس نے کیا کر دیا؟ اتحاد کو ختم کر کے پھر امت کو آپس میں لڑنا سٹارٹ کر لیا. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ شخص بدبخت شخص ہے. یہ شخص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان کھولتا ہے، ان کے خلاف بک بک کرتا ہے. اس کا ناطا رسول اللہ کے ساتھ ٹوٹ گیا، اہل بیت کے ساتھ بھی ٹوٹ گیا، کیونکہ اس کا اپنا فتویٰ ہے. جو ان کے خلاف زبان کھولے گا اس کا مطلب ٹوٹ گیا. لہٰذا اب زبان کھولتا ہے، یہ رافضی ہے، شیعہ ہے. اب اس کا ناطا رسول اللہ کے ساتھ ٹوٹ گیا، اہل بیت کے ساتھ بھی ٹوٹ گیا. یہ اہل سنت جماعت کا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے. بات میں آ رہی ہے؟ یہ رافضی ہے اور شیعہ ہے، بات دو ٹوک ہے. پاس میں آ رہی ہے؟ آپ اس کو اہل سنت جماعت کا وکیل، یہ اہل سنت جماعت کا کوئی وکالت نہیں کر رہا ہے، یہ شیعوں کی وکالت کر رہا ہے، رافضیوں کی وکالت کر رہا ہے. یہ گستاخ صحابہ ہے، صحابہ کا عاشق نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ کے متعلق اہل سنت جماعت کا یہ موقف اور نظریہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے عادل تھے، اس پر اجماع ہے. اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی آپس میں جنگیں ہیں، تو اس پر اہل سنت جماعت کا یہ موقف ہے کہ ہم سکوت اختیار کریں گے، ان کے خلاف ہم اپنی زبان نہیں کھولیں گے، کیونکہ دونوں فریقین حق پر ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے. یہ اہل سنت جماعت کی کتب کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور شیعوں کی کتب کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے، یہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا. جب یہ 2 مسلمانوں کے عظیم گروہ میں صلح کروائے گا، تو وہ صلح کب ہوئی؟ جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. جب بیعت کر کے اپنی خلافت سیدنا امیر معاویہ کے سپرد کر دی، تو وہ اس حدیث کی مصداق ٹھہرے کہ جناب رسول اللہ جو خوشخبری سنائی تھی کہ میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، یہ 2 مسلمانوں کے عظیم گروہ میں صلح کروائے گا. تو امام حسن نے 2 مسلمانوں کے عظیم گروہ میں صلح کروا دی. وہ جناب اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی تھی، اس خوشخبری کے مستاق سیدنا امیر معاویہ بھی ہیں. حضرت امیر معاویہ بزبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح سے مسلمانوں کا ایک عظیم گروہ ہے. کس نے فرما دیا؟ اللہ کے رسول نے. اور امام حسن نے اس خوشخبری کو پورا کیا. اور الحمدللہ اہل سنت جماعت کا موقف اور اہل سنت جماعت کا نظریہ یہی ہے کہ صحابہ کے صحابہ کے سارے سارے عادل ہیں. اور جب امام حسن نے بیعت کر لی، تو اب ہم کو ان کے خلاف زبان کھولنے کا کس نے حق دیا؟ کس نے دیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کس نے دیا ہے؟ امام حسن سیدنا امیر معاویہ کو اپنا پیر مانے، اپنا امام مانے، خلیفہ حق مانے، تو ہم کون ہوتے ہیں اب ان کے خلاف زبان کھولنے والے؟ 19 سال تک تقریباً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت رہی ہے. تو امام حسن نے، امام حسین نے کبھی بھی ان کے خلاف زبان نہیں کھولی. جہاں تک شرائط صلح کا مسئلہ ہے، تو جو بخاری کے اندر حدیث ہے ہم وہی ایکسیپٹ کرتے ہیں. جو مرزا پلمبر نے اپنے سے دھڑل ٹکوسلے مار کر 5 شرائط پیش کی ہیں، ہم اسے رتی کے ٹوکری میں رکھ کر اڑاتے ہیں. ہم ان شرائط کو نہیں مانتے. ہم وہ مانتے ہیں جو بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے. صلح حضرت امیر معاویہ امام حسن نے صلح کی، جو روایت بخاری کے اندر موجود ہے، ہم وہ مانتے ہیں. ہم مرزا کے پلیٹ فارم کو اٹھا کر رتی کے ٹوکری میں گراتے ہیں، ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے. جب مرزا صاحب کا اصول کہتے ہیں کہ میرا اصول بخاری اور مسلم ہے، اس سے پیچھے جو اس پہ اترے گا ہم وہ مانیں گے، وہ جو اس پہ نہیں اترے گا ہم نہیں مانیں گے. دینے کا معیار اور لینے کا معیار اور یہ تھوڑا پن نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات کہنے کی اور حق بات آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.